السلام علیکم۔ قرآنک لیکسیکون کی سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہم جو ورڈز پڑھیں گے وہ ہیں شہور اور اشہر۔ قرآن میں جب ہم پلورل کی بات کرتے ہیں اور اس کی انڈیکیشن تو ہم دو طریقے کے پلورلز میں پاتے ہیں۔ ایک وہ جو 10 یا اس سے کم ہوں، صحیح ہے، ایک سے زیادہ ہیں کیونکہ تو پلورل کہلائیں گے، مگر 10 یا 10 سے کم ہوں تو وہ فیور میں آ جائے گا، فیو میں، اور مینی میں وہ آ جائے گا جو 10 سے زیادہ ہوں۔ تو اس کے لیے قرآن میں ایک ہی ورڈ کے دو الگ الگ پلورل انڈیکیشنز دی ہوئی ہیں، جیسے کہ ہم اس طرح پڑھتے ہیں شہر۔ شہر یعنی منتھ، مہینہ۔ اگر 10 سے زیادہ کی بات ہو رہی ہوگی تو شہور کا استعمال ہو رہا ہوگا، اور اگر 10 سے کم کی بات، 10 یا اس سے کم کی بات ہو رہی ہوگی تو اشہر کا استعمال ہو رہا ہوگا۔ تو شہر مہینہ جب اس شکل میں آ جائے، صحیح ہے، آپ اس کا وزن دیکھیں، اس وزن میں آ جائے اس شکل میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے 10 یا اس سے کم، فیور، اشہر، اور اگر اس شکل میں آ جائے شہور تو اس کا مطلب ہے 10 سے زیادہ، مور دین 10۔ آئیں اس کی ایگزامپل چیک کرتے ہیں۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فا کا مطلب پس، اذا مطلب جب، پس جب گزر جائیں اشہر المہینے، حرم حرمت والے مہینے، محترم مہینے، پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں، تو مہینے ہوتے 12 ہیں مگر جو محترم والے مہینے ہیں، صحیح ہے، حرمت والے، وہ کم ہی ہیں، اس لیے یہاں پہ اشہر کا استعمال ہوا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ان یعنی کہ بے شک، عدہ، عدہ کا مطلب ہے تعداد، عدتا یعنی کہ تعداد، شہور مہینوں کی تعداد، عندہ یعنی کہ قریب، عند اللہ اللہ کے قریب یا اللہ کے نزدیک، 12 شہرا یعنی کہ 12 مہینے ہیں۔ اس کو پورا ترجمہ کرتے ہیں، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ شہور اگین یہاں پہ آیا ہے مگر اشہر نہیں آیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ 12 مہینے کی بات ہو رہی ہے، 10 سے زیادہ کی۔ ایک اور چیز آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہاں پہ شہور آیا، پھر دوبارہ یہاں پہ شہرہ آیا، یہ عربک کا لکھنے کا طریقہ ہے۔ 12 کا مطلب ہے 12، صحیح ہے، مگر جب ہم تعداد بتا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا نام بھی بتا رہے ہوتے ہیں، ہم کس چیز کی تعداد بتا رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ آیا 12 شہرن، 12 مہینے۔ یہ عربک کا لکھنے کا طریقہ ہے، عربک میں۔ تو یہ ہو گیا شہر کا ایگزامپل۔ شہر مطلب منتھ، اشہر مطلب 10 مہینے یا اس سے کم، شہور مطلب 10 مہینے سے زیادہ یعنی کہ 12 مہینے۔ ایک اور ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں، امرأ، امرأ کا مطلب ہے عورت، ایک عورت، صحیح ہے، قرآن میں بھی بہت دفعہ یوز ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن میں جو پلورل یوز ہوئے ہیں وہ ہیں نساء مدہ کے ساتھ، یعنی کہ تمام عورتوں کی جب بات ہو رہی ہے یا بہت ساری عورتوں کی بات ہو رہی ہے 10 سے زیادہ، اور نسوہ جب ہم 10 یا اس سے کم عورتوں کی بات کر رہے ہیں۔ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، ما یہاں پہ سوالیہ یوز ہو رہا ہے، واٹ، بال النسوہ ان عورتوں کے بارے میں کیا، قطعنا کاٹ دیا جنہوں نے، صحیح ہے، ایدیہن، ایدیہ یعنی کہ ان کے ہاتھ، اپنے ہاتھوں کو، ان عورتوں کا یا ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام والے واقعے کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ اشارہ نسوہ کا یہی اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ عورتیں 10 یا اس سے کم تھیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو۔ اب یہاں پہ تمام عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے نساء کا ورڈ یوز ہوا ہے، مدہ ہے تو اس کو کھینچنا لازم ہے۔ ایک اور ورڈ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں، سنبلہ، سنبلہ یہ بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں قرآن میں آیا ہے، اس کا کیا مطلب؟ سنبلہ کہتے ہیں بالی کو، گندم، صحیح ہے، اناج کی بالی، ایک دانہ،
a spike of wheat. جب ہم زیادہ کی بات کرتے ہیں مور دین 10 کی 10 سے زیادہ کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں آیا سنابل. صحیح ہے, یعنی جمع. صحیح ہے, 10 سے زیادہ کی جمع. اور 10 سے کم کی جمع آتا ہے سنبلات. اس کی اگزامپل ہم ایسے دیکھتے ہیں. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات. اور کہا بادشاہ نے, وقال الملک, ملک مطلب بادشاہ, اور کہا بادشاہ نے, انی بے شک میں نے, یا میں نے, ارا کہتے ہیں دیکھنے کو, میں نے دیکھا, 7 کا مطلب 7, بقرات کا مطلب گائیں, 7 گایوں کو, سمانین موٹی گایوں کو, تگڑی گایوں کو, 7 تگڑی گایوں کو, موٹی گایوں کو, 7 فیٹ کاؤس, سمانین یأکلوہن جو کھائی گئی ہیں, ٹھیک ہے, جن کو کھایا گیا, 7 یعنی کہ 7, عجافن یعنی کہ دبلی گایاں. صحیح ہے, اور واو کا مطلب اور, 7 سنبلات 7 بالیوں کو, بالیاں مطلب 7 گندم کے دانوں کو, گندم کی بالیوں کو. بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں, اور 7 بالیاں ہیں. یہاں پہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ ہے یوسف علیہ السلام کا, جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. مثل یعنی کہ اگزامپل, مثال, الذین ان لوگوں کی مثال, یعنی کہ کن لوگوں کی, ینفقون جو خرچ کرتے ہیں, اموالہم اپنے مال سے, ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال سے, فی سبیل اللہ, فی کا مطلب ان, سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں, ان دا وے آف اللہ, کمثلی ان کی مثال ایسی ہے, حبتن انبتت ان کی مثال ایسی ہے جیسے 7 سنابل, جیسے 7 بالیاں نکلیں, جیسے ایک دانے میں سے 7 بالیاں نکلیں. اب یہاں پہ ایک کنفیوژن آپ کو ہو رہی ہوگی. 7 سنبلات, یہاں پہ 7 سنبلات کا دیکھا جائے تو بالکل ویسے ہی یوز ہوا ہے جیسے ہم نے پڑھا کہ سنبلات وہاں آئے گا جہاں پہ 10 یا اس سے کم ہوگا, مگر جیسے ہی 10 سے زیادہ ہو جائے گا سنابل آ جائے گا. اس آیت میں 7 سنبلات صحیح استعمال, کیونکہ سنبلات 10 سے کم ہے, 7 اسپیکس کی بات ہو رہی ہے. مگر اس آیت میں آپ کو کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ 7 سنابل آ رہا ہے, 7 مطلب 7, تو 7 کے ساتھ سنابل کیوں آ رہا ہے, سنبلات کیوں نہیں آ رہا. صحیح ہے, تو اس کو جب ہم پوری آیت پڑھیں گے پھر ہمیں اندازہ ہوگا یہاں پہ 7 سنابل کیوں آ رہا ہے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں. یہاں تک ہم پڑھ چکے. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. آگے فی کل سنبلۃ 100 حبہ, 100 کہتے ہیں 100 کو, صحیح ہے, اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اب آپ کو اندازہ ہوا سنابل ادھر اس لیے استعمال ہوا کیونکہ 7 سنابل 7 بالیاں, اور ان 7 بالیوں کے ہر بالی میں 100 دانے ہوں. 100 سنبلۃ 100, 100 کہتے ہیں 100 کو, صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے, اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. یہ جو قرآن کا اجتہاد ہے, جو مفسر اکرام اور علماء دین جو ہیں انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی, اس کی خوبصورتی کو پہنچنے کی کوشش کی. تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ان کے نیک اعمال اور اچھی قبول فرمائے اور خطاؤں کو درگزر فرمائے، آمین۔